السلام علیکم، میں ہوں نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ IMF نے پاکستان کی مدد کے لیے 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں رونما ہونے والے منفی معاشی اثرات کے تناظر میں عالمی مالیاتی ادارے نے پیکج منظور کیا۔ وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیراعظم کی کرونا وائرس سے متعلق درست حقائق کو ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کے مطابق عام آدمی کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی۔ ہر فرد کو انفرادی طور پر احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اجلاس میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، وفاقی وزیر اسد عمر اور چیئرمین NDMA نے بریفنگ دی۔ وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے خلاف بھارتی آرمی چیف کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو مسترد کر دیا۔ بھارت ایسے بیانات کے ذریعے دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ Is the 257th day of the continued oppression and communication blackout faced by the people in Indian-occupied Jammu and Kashmir since India's illegal and unilateral action on 5th August 2019. Pakistan strongly rejects the irresponsible, spurious, and totally false allegations made by the Indian Army Chief this morning. پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ 1,765 افراد اب تک صحتیاب ہوئے۔ گزشتہ 2 روز میں پاکستان میں شرح اموات میں اضافہ، ایک ہی روز میں 17 اموات ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 3,276 کیسز سامنے آئے۔ پاکستان کی معروف آسٹروپامسٹ سامیہ خان کی کرونا وائرس کے خاتمے سے متعلق اچھی پیشن گوئی۔ 15 مئی سے دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے خاتمے کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ سامیہ خان کی جانب سے وائس آف اردو کے پروگرام میں خوشخبری۔ اللہ پاک نے چاہا اب مشکل کے دن کم رہ گئے ہیں۔ ان 2 تاریخوں سے نقشہ نہ بدلا، 15 اپریل اینڈ 15 مئی، تو پھر خطرے کی یا سوچنے کی بات ہے۔ ابھی ہمیں مجھے ستاروں سے امید ہے، جنہوں نے اوپر یہ اندھیرا دکھایا تھا، اب وہی اچھے ستارے ایک جگہ پہ جمع ہو اور زمین میں اچھی ریڈیشن آئے گی۔ میرے رب تعالیٰ نے چاہا، ہوگی تو رب کے حکم سے ہی نا۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی تورخم بارڈر کے ذریعے وطن واپسی کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ 200 پاکستانی شہری آج ملک واپس آئے، جبکہ کل 18 اپریل کو 700 پاکستانیوں کو تورخم بارڈر کے ذریعے واپس لایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر کے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد 200 سے زیادہ بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کے مطابق 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ 80 لاکھ سے 1 کروڑ گھرانے مستفید ہوں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر سے کشمیری تاجروں کی ملاقات۔ تاجروں کی جانب سے 18 اپریل کو مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے واضح کیا کہ بازاروں کو مکمل بند نہیں کرنا چاہتے، احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے علاج سے متعلق وزارت صحت کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر کے 588 اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز کی سہولت موجود ہونے سمیت 11,520 بیڈز کی گنجائش بھی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے PMDC کو چلانے کے لیے 9 رکنی ایڈ ہاک کونسل قائم کر دی۔ جسٹس ریٹائر اعجاز افضل خان کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ ایڈ ہاک کونسل کے ممبران میں اٹارنی جنرل، سرجن جنرل آف پاکستان سمیت مختلف میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر شامل ہوں گے۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن سمیت دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں جاری۔ راجہ بازار، صدر، ٹنچ بھاٹا، لال کرتی اور بکرا منڈی سمیت دیگر علاقوں میں آدھے شٹر کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھا گیا۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رجسٹریشن کے آج آخری روز تک 9,41,000 رضاکار رجسٹرڈ ہو گئے۔ ٹائیگر فورس تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ماتحت کام کرے گی۔ یورپی یونین کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف اٹلی کی بر وقت مدد نہ کرنے کا اعتراف کر لیا گیا۔ برسلز میں یورپین پارلیمنٹ کے اجلاس میں یورپین کمیشن کی صدر نے کرونا وائرس کی تباہ کاریوں میں بر وقت مدد نہ ملنے پر اٹلی حکومت سے معذرت کر لی۔
ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।